बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा करते हैं अपने प्रोग्राम की अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से कि जो गफूर रहीम है, और दुरूद उस ज़ाते अक़दस पे कि जो वजह तख़लीक़े कायनात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैरिश मुनव्वर बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अरशद। और आप देख रहे हैं PTV नेशनल से हमारा प्रोग्राम, और हमारे प्रोग्राम में बाकायदा शमूलियत के लिए 92111214 हमारा नंबर है। इस पर कॉल करके आप हमसे गपशप लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम दोनों एक ही तरफ बैठे हुए हैं, तो यकीनन दूसरी तरफ कोई खूबसूरत सी पर्सनैलिटीज़ होंगी जिनका तारुफ मैं कहूँगी मलिक साहब को कि टाइम ज़ाया कि बगैर करा दे, ताकि बड़ी क्यूरियोसिटी है हमें, तो क्यूरियोसिटी थोड़ी ख़त्म हो जाए। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, पेशावर जो है तो इसे फूलों का शहर कहते हैं, और इसका एक फूल ऐसा है जो कि एक तालीमी इदारा है, और उसे दुनिया जो है फॉरवर्ड स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम के नाम से जानती है जनाब। तो ऐसे है जनाब अली कि हर साल जो है तो कामयाबियाँ ये जो है इदारा है समेटता है, और इल्म की प्यास बुझाने वालों के लिए ये बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहा है जी। इसके अलावा जो है तो आप ये ऐसे है कि आज से 50 साल पहले जो है तो ये इदारा बना, और इस इदारे ने इतनी तरक्की की कि ये अब एक छतनार दरख्त बन चुका है। और हाजी शफ़ी साबर साहब ने जो है तो ये पौधा लगाया था। ये नन्हा पौधा जो है एक छतनार दरख्त बन चुका है, और इसकी छाँव तले मंजिलों के तलाशी अपनी मंजिलों का पता ढूंढते हैं, और इल्म के मुतलाशी जो है तो अपने इल्म की प्यास बुझाते हैं। फॉरवर्ड स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम जो है, इसके जो परवरदा हैं, इसके जो शागिर्द हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में नाम और मकाम कमा रहे हैं जनाब। नई जो लेटेस्ट जो कामयाबी है उस हवाले से हमें ज्वाइन किया है मैडम सोबिया सलीम ने, और उनके साथ जो है तो एक बच्ची जिन्होंने कि इस दफ़ा बोर्ड टॉप किया है 2nd ईयर में FSC प्री मेडिकल में। तो बच्ची का नाम है अनीसा उरूज, और मैडम जो है तो सोबिया सलीम, ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। फॉरवर्ड गर्ल्स कॉलेज की ब्रांच से ये हमारे साथ हैं जी। तो बिल्कुल इनको खुशामदीद कहते हैं जी। मज़ीद बातें जो है तो इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे तारुफ के लिए। बस गुस्ताखी ना समझें तो थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि ये 75वां साल है। वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस। अल्हम्दुलिल्लाह जो 1950 में सर शफ़ी साबिर साहब ने एक पौधा लगाया था, एक ट्यूशन सेंटर के तौर पे उन्होंने वो किया इवनिंग में, तो उसके बाद फिर ये इतना फैला माशाल्लाह माशाल्लाह कि कितनी जनरेशन्स जो हैं, अब पेशावर में शायद ही कोई हो, कोई फैमिली का, किसी फैमिली का कोई मेंबर ऐसा जो फॉरवर्डियन ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह से 1993 से हयाताबाद में फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल गर्ल्स ब्रांच थी, पहले वो को एजुकेशन थी, फिर थोड़ा सा उसमें हमने बाइफर्केशन उसमें कर दी थी। तो उसके बाद फिर जो 93 से हयाताबाद में जो ये नेटवर्क फैला, अल्हम्दुलिल्लाह अब फॉरवर्डियन हयाताबाद में भी हर गली कूचे में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं कि मौजूद हैं, कामयाबियों की तारीख रकम करते हुए। बिल्कुल ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, ये लेटेस्ट जो कामयाबी है इसके हवाले से आप तफसील से हमें बताएं। सर ऐसा है कि ये जो लेटेस्ट कामयाबी है ये भी कोई इत्तफाकन कामयाबी नहीं है। पिछले साल भी हम यहीं पे मिले थे अल्हम्दुलिल्लाह, सूबे में टॉप किया था हमारी स्टूडेंट ने। उससे पिछले साल भी मैडम के साथ माशाल्लाह हमारी स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ था, उसकी भी बोर्ड में 2nd पोजीशन थी तब माशाल्लाह, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में टॉप किया था उसने। और इस साल अनीसा अरूज ने माशाल्लाह फिर पेशावर बोर्ड में टॉप किया है FSC में, और FSC में अल्हम्दुलिल्लाह। प्री मेडिकल का टॉप था, ये ओवरऑल टॉप होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा इल्तफ़त काजी मेरी दूसरी स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कंप्यूटर साइंस ग्रुप में 2nd पोजीशन ली। अपनी मसरूफियत की वजह से वो बच्ची आ नहीं सकी, लेकिन मैं उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए मैं थोड़ा सा साथ लेके अगर वो आती तो प्रोग्राम और रिच हो जाता, और हम जो है तो बेटी को खुशामदीद कहते हैं जी। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान टेलीविज़न की पूरी टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से, सारे पेशावर की तरफ से ये बहुत बड़ा एजाज़ है। सर क्या पूछेंगे आप? यकीनन जी, एजाज़ की बात तो है, लेकिन साथ साथ हम ये भी बात करेंगे मलिक साहब के उस पास बैठे जो हमारे बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो भी चाहते होंगे कि बहुत सी कामयाबियाँ समेटें। और हमारी भी कोशिश यही होती है हमारे प्रोग्राम के तवसत से कि हम उन लोगों को सामने लेके आएँ कि जिन्होंने मेहनत की, कॉन्ट्रीब्यूट किया और इस मकाम तक पहुँचे। तो हम अनीसा से पूछेंगे कि ज़रा ये बताइएगा कि रूटीन क्या रहती है आपकी पढ़ाई की, मतलब दिन रात पढ़ती है या कैसे पढ़ती है? माशाल्लाह मार्क्स कितने लिए आपने? माशाल्लाह अल्लाह के शुक्र से मैंने 1145 मार्क्स लिए आउट ऑफ 1200 माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं दिन रात का नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरा एक शेड्यूल था अपना, कि एक रूटीन होनी चाहिए आपकी, उसको आप फॉलो करें ना। ये नहीं है कि आप एक दिन फॉलो करें और दूसरे दिन ना। साल के शुरू दिन से ही आप एक रूटीन को फॉलो करें और फिर उसी पे ही अमल करें, तो इससे होगा। लाइक मेरा ये था कि अगर मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कॉलेज के अलावा दिन में घर में
4 आवर्स पढ़ती थी, और वो मैं ऐसा पढ़ती थी कि नो मोबाइल फ़ोन, विदाउट मोबाइल फ़ोन, और मेरी जो पूरी फोकस होती थी वो मेरा जो पढ़ाई थी मैं उस पर ही फोकस अपना रखती थी। सही। और इसके अलावा ये होता था कि मैं अपने होम एग्ज़ाम्स, हमारे जो फॉरवर्ड गर्ल्स कॉलेज में हमारे जो होम एग्ज़ाम्स होते थे उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया मेरी इस कामयाबी में। यानी मुझे ये था कि मुझे अपने वीक पॉइंट्स जो थे वो मुझे पता चले, होम एग्ज़ाम्स की वजह से मैं फिर उन्हें इम्प्रूव करती थी। हर अगले एग्ज़ाम्स में मेरी इम्प्रूवमेंट होती थी कुछ ना कुछ, कि लाइक मैं कह रही थी कि मैं ये नहीं था कि मैं पोजीशन पे आ जाऊँ, मेरा शुरू से ये टारगेट नहीं था, बट मैं ये कहती थी कि जो मैं अपना करूँ, मेरा पेपर इतना परफेक्ट हो, मेरे नज़दीक वो 100% हो मेरा, बाकी रिजल्ट जो है वो अल्लाह पे छोड़ दे, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। यकीन है। अच्छा बेटा, ये बताएं कि कौन सा टाइम होता था आपकी स्टडीज़ का? शाम का वक्त, सुबह का वक्त, रात का वक्त? आपने अपने लिए जो स्केड्यूल किया था ना टाइम, वो कौन सा टाइम था? मैं ऐसी थी कि मैं 6 o'clock से अगर आप 11 o'clock तक पढ़ दो, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे वो 11 o'clock के बाद अलाउ नहीं करते थे। अच्छा। क्योंकि रात को मैंने सोना होता था और सुबह कॉलेज, और ये होता था कि अगर आप कॉलेज के साथ, मैंने अपनी टीचर्स को फॉलो किया, मैंने अपने टीचर्स को फॉलो किया, जिस दिन उन्होंने जो कुछ पढ़ाया वो मैंने घर जाके वो पढ़ा। सही। तो ये था कि मुझ पे एंड में फिर मुझ पे बर्डन नहीं आया जब एग्ज़ाम्स हमारे करीब आए, तो ये था कि मैं जब उनको फॉलो किया तो मेरे लिए बहुत आसानी हुई एंड में भी। क्या बात है। मैडम हमारे साथ मौजूद है, मैडम से भी बातचीत करेंगे। जाहिर सी बात है कि एक पूरा जो है तो हिस्ट्री रकम की है फॉरवर्ड ने, और अभी से नहीं, बारहा हम देख चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से, बहुत से आपके स्टूडेंट्स जो हैं हम बता चुके हैं लोगों को। ये बताइएगा कि ये सारा कुछ मैनेज कैसे करते हैं आप लोग? मतलब जाहिर सी बात है इतने स्कूल्स और इतनी ब्रांचेस को लेके चलना, फिर एजुकेशन सिस्टम्स को भी मैनेज करना, फिर उसके साथ हर बच्चे का अपना एक माइंडसेट और घरों का एक अपना माहौल है, इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती है? प्रिंसिपल की बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैडम ऐसा है कि अगर मैं कहूँ कि मैं एक बहुत खुश नसीब प्रिंसिपल हूँ। मुझे मेरे डायरेक्टर साहिबान, सरफराज साहब, मैडम सलमा सरफराज, अवैस साहब और सारा अवैस साहिबा जो हैं, उनकी भरपूर सपोर्ट रही है। एकेडमिक्स में जो भी डिसीजन मैंने लिया है उन्होंने कभी नहीं मुझे कहा कि क्यों। जो भी सामान लैब के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, जो भी सामान मंगवाया, कभी नहीं पूछते कि क्यों, आपने क्या करना है। पहले भी तो मंगवाया था, 2 महीने पहले भी ये चीज़ आई, 4 महीने पहले आई, क्यों नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ्री हैंड, एकेडमिक्स में बड़ा फ्री हैंड है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी नहीं कोई वो हुआ। इसी तरह मैं समझती हूँ मेरी टीम बेहतरीन टीम है असातिज़ा की। मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे टीचर्स ने, हर डिसीजन में मेरे साथ खड़े रहे। वो कोविड के दिन हों जिनमें हमें ऑनलाइन क्लासेस पे जाना पड़ता था, बहुत मुश्किल टाइम था, उसमें भी उनकी सपोर्ट मेरे साथ रही। अभी इन बच्चों के लिए मॉक एग्ज़ाम्स बनाने हैं, आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स लेने हैं, आपने प्रैक्टिकल्स का जो शेड्यूल है वो लेना है, लिमिटेड टाइम फ्रेम में अपने बच्चों को कैसे बेहतर से बेहतर गाइड करना है। एक एग्ज़ाम, क्लास टेस्ट, मंथली एग्ज़ाम, फिर क्लास टेस्ट का एक रूटीन शुरू हो गई, फिर दूसरा मंथली टेस्ट आ गया, फिर आपके डिटेंशन आ गए, प्री बोर्ड आ गए, मॉक एग्ज़ाम्स आ गए। सारे एग्ज़ाम्स में हर पेपर चेक हो के बच्चे को फीडबैक दिया गया, ज़बरदस्त, हर बच्चे को दिया माशाल्लाह, गया। माशाल्लाह। तो ये मेरी टीम की कामयाबी है मैं समझती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है वालिदैन का ताबुन हमारे साथ रहता है। वो कभी नहीं कहते कि क्यों आप बुला रहे हैं, क्यों आप एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, आखिरी वक्त तक हम इनको बुलाते हैं। थोड़ी सी प्रेप लीव्स इनकी होती हैं महीने डेढ़ की, से ज़्यादा कहते हैं नहीं, आपने जो तैयारी करनी है हम आपको करवाएंगे। स्पेशलाइज्ड कोचिंग क्लासेस हम इनके लिए करवाते हैं, बाहर से हम प्रोफेसर्स को बुलाते हैं। पेपर पैटर्न पे बहुत स्ट्रेस होता है हमें, बच्चे कहते हैं क्या है, आप सारी राज की बातें बता रही हैं। ये मैं राज की बातें बता रही हूँ इसलिए कि छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। छुपना नहीं, मेरे ये सारे कंपटीटर्स भी फॉलो करेंगे फिर? ऐसा है सर कि बिल्कुल फॉलो करें, ये सारे हमारे बच्चे हैं। इस दफ़ा क्लस्टर सिस्टम था, हमने वही सहूलियात दी जो हम अपने बच्चों को पिछले सालों में देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह शायद उससे बेहतर ही हमने सहूलियात दी हैं, अगरचे ये बहुत रातों रात अचानक फ़ैसला बोर्ड की तरफ से हुआ। लेकिन एज ए प्रिंसिपल मैं बड़ी मुतमईन थी कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को, मेरी टीम ने ऐसी गाइडेंस दी हुई है, हमने ना कोई प्रैक्टिकल छोड़ा, ना हमने कोई टेस्ट छोड़ा, ना हमने कोई चॉइस पे चीज़ छोड़ी, हमने हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इनको करवाई। हमारे सिपाही मैदान में उतरने के लिए तैयार थे। और मॉक टेस्ट के ये एग्जाम्स आप कितने लेते हैं? सर ये ऐसे होता है, हर एग्ज़ाम से पहले हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस इनको करवाते हैं। हम उनको बताते हैं पेपर पैटर्न ये है, इसके मुताबिक आएगा, हम इस तरह आपकी मार्किंग करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे हैं, 70% बच्चा जो है अनीसा की तरह वो उस चीज़ को फॉलो करता है। कुछ जो एक एग्जाम में फॉलो नहीं करते वो नेक्स्ट में कर लेते हैं, फिर थर्ड वन में कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी बेस बनाते हैं।
میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ کوئی بہت ہی ٹاپر بچے ہمارے پاس ہمیشہ آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ ایسا بچہ آتا ہے جو اپنی چوائس پہ فارورڈ کالج آتا ہے، جو پڑھنے کے لیے آتا ہے، جو یہ پریشر بیئر کرنے کے لیے بالکل صحیح. اور یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر آپ کریم لے لیں اور وہ تو آلریڈی مطلب پریپیئرڈ ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے را مٹیریل کو لیتے ہیں اور اس کو پھر پالش کر کے ماشاءاللہ انیسہ کی طرح ایک ہیرا جو ہے تراش کے آپ جو ہے سامنے پیش کرتے ہیں. بیٹا یہ بتاؤ کہ اس کے علاوہ جو ہے تو اتنا زیادہ پڑھنا جو ہے اس کے بعد بندہ تھک بھی جاتا ہے، پاس ٹائم کیا ہے آپ کا، کیسے اپنے دل کو بہلاتی ہیں آپ؟ کوئی مشغلہ، اسپورٹس یا اور کوئی ہابی وغیرہ کوئی ایسے ہے کوئی آپ کی؟ میں کریٹیوٹی میرا ڈیکور، میں ہوم ڈیکور، مجھے اس کا بہت زیادہ شوق ہے. مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے تو میں کوئی نہ کوئی چیز ڈیکور کرتی رہتی ہوں. کیا بات ہے، یہ بڑا اچھا تم نے بتا دیا انیسہ. پھر ہم بھی کانٹیکٹ کرتے رہیں گے. کبھی کبھی نا ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ چیزوں کو ادھر ادھر کیسے کریں، گھر تھوڑا فریش اور نئی سی لک لگے. ریفریشمنٹ یہ ہے کہ میں کہوں گی ریفریشمنٹ ضروری ہوتی ہے نا، کہ اگر آپ پڑھے بھی تو اس کے ساتھ آپ کے مائنڈ کو ریفریشمنٹ چاہیے ہوتی ہے. یہ بہت ضروری ہے، بالکل ریلیکسیشن بہت ضروری ہے، بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. اچھا میم اس دفعہ رزلٹ جو ہے اوور آل جو ہے نا جی، تو یہ کافی مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خراب آیا ہے نا جی بالکل. تو اس میں مطلب اوور آل آپ لوگوں کا رزلٹ ماشاءاللہ وہ بھی ٹھیک آیا الحمدللہ. اچھا بالکل. کیونکہ بہت سارے ادارے رو رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے. سر ایسا ہے کہ ہم بہت مطمئن ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے بچوں نے اس میں بھی ایکسل کیا. اور ایک اور چھوٹی سی بات پھر تھوڑی سی، یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ کھل کے بتائیں جو بھی بتانا ہے. ابھی بھی جو فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا اس میں بھی الحمدللہ پشاور بورڈ میں ٹاپ ہماری بچی کا ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا جی 575 ہیں اس کے، الحمدللہ پری میڈیکل کا ٹاپ ہے اس کا. اور بالکل کلسٹر سسٹم تھا، بچے ڈسٹرب ہوئے، فزیکلی بھی ڈسٹرب ہوئے، مینٹلی بھی، اس لیے کہ آپ 12 سال سے ایک نظام کے تحت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور راتوں رات آپ کو پتہ چلتا ہے آپ دوسری جگہ چلے گئے. اس میں نو ڈاؤٹ تھوڑی سی انتظامیہ کو بھی پرابلمس، ہمیں بھی پرابلمس ہوئی. ٹرانسپورٹ ہم کیسے پرووائڈ کرتے، ایک بچے کو ایک سینٹر، ایک کو دوسرا، ہم کیسے وہ کرتے. اگلے آئندہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور ہم لوگ اس کے اوپر بھی کہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ ہر حال میں کرنا ہے. اور ہمارا جو کام ہے ہمیں تو یہی ہمارے بڑوں نے سکھایا. میڈم سلمہ سرفراز صاحب جو میرے مینٹورز ہیں، جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے سکھایا، جن کی وجہ سے میں آج یہاں بیٹھی ہوئی ہوں کہ غلط بیانی نہیں اور کام چوری، ہارڈ ورک. اور اسی طرح میرا جو سٹاف ہے، میں سمجھتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے جو اجر دیا ہے اس سارے سینیریو میں، یہ میرے سٹاف کی سنسیئر ہارڈ ورک. واہ واہ واہ. یہ دیکھیں ساری سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا وہ مطلب ہے کہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے. آپ فیل کر رہی ہیں اور ڈائریکٹر صاحب، بچی فیل کر رہی ہے، سارا ادارہ فیل کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اٹس اے بلیسنگ نا جی. بالکل. اور ظاہر سی بات ہے کہ ٹیم ورک ہے ملک صاحب. ایک بندہ ہر چیز کا مطلب پورا جو وہ ہے نا پھل اور ثمر نہیں لے سکتا. ظاہر سی بات ہے ٹیم ورک ہے، ہر بندہ اپنا کنٹریبیوشن کرتا ہے. اور پھر میں یہ کہوں گی کہ یہ بچے بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے ٹیچرز کے وہ دیے ہوئے اسٹریس کو بیئر کیا اور چیزوں کو لے کے مینیج کر کے ساتھ چلتے رہے. اور پھر ٹیچرز کی بھی یہ کہوں کہ میں کہتی ہوں بڑا مشکل ہے. میں نے بھی ایک ٹائم میں ٹیچنگ کیا کہ ہر مہینے اتنے پیپرز چیک کرنا، اتنے پیپرز بنانا، اتنے جو ہے تو موک ایگزامینیشنز، اور یہ سارا بڑا مشکل پروسیس ہوتا ہے. یقیناً کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز ہیں جی تو ہمارے بچوں کو اوور برڈن کر دیا. اوور برڈن نہیں کر دیا. آپ کے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے ٹیچرز خود کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں. میں خود جانتی ہوں کہ ٹیچر حضرات بہت سی شادیوں میں، خوشی غمیوں میں نہیں جا سکتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنے آکیوپائڈ اور بیزی ہوتے ہیں. یہ بتائیے گا میڈم کہ ظاہر سی بات ہے اتنے بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ کلسٹر سسٹم تھا، آپ کے بچوں کو مختلف اسکولوں میں ڈپورٹ کر دیا، اسی طرح آپ کی طرف بھی بچے آئے ہوں گے، تو پھر وہ آپ نے کیسے مینیج کیا؟ ہمارے پاس 11 مختلف اسکولوں کے کالجز کے اسٹوڈنٹس آئے تھے. اور اسٹرینتھ کتنی تھی وہ اوور آل اسٹرینتھ جو ہمارے پاس تھی 550 اور پھر 600. 550 ہمارے پاس سیکنڈ ایئر میں تھی اور 600 ہمارے پاس فرسٹ ایئر میں ان کی اسٹرینتھ. تو پھر یہ کیسے مینیج کیا میم؟ کیونکہ اپنے اسکول کا تو ایک اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کا بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنی اسٹرینتھ ہے اور ہم نے اس طرح ان کو مینیج کرنا ہے. تو یہ مطلب اچانک سے آپ کو ایک ٹاسک ملا تو آپ نے اس کو کیسے ہمارے پاس الحمدللہ انفراسٹرکچر ہمارا مکمل ہے. ہمارے پاس فرنیچر بھی پورا ہی تھا، ہمیشہ سے ہوتا ہے، اس کے اوپر تو وہ نہیں ہو سکتا. اسٹاف تو بورڈ کی طرف سے آتا ہے انویجیلیشن اسٹاف، لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا اسٹاف بھی بہت موجود ہوتا ہے ڈسپلن رکھنے کے لیے، بچوں کی گائیڈنس کے لیے. وہ بچے باہر سے آئے تھے،
11 مختلف اداروں کے بچے آئے تھے, گورنمنٹ سکولز کے بچے بھی آئے تھے, پرائیویٹ کالجز کے بچے بھی آئے تھے. ہر ایک کا کانفیڈنس لیول فرق ہوتا ہے, کوئی مجھ سے بات کر سکتا تھا, کوئی کسی ٹیچر سے بات کر سکتا تھا, کوئی نہیں کر سکتا تھا. ان بچوں کو نہیں پتا کہ واش رومس کدھر ہیں, ٹھنڈا پانی کدھر ملے گا, ان کی طبیعت خراب ہو تو وہ کیا کریں, ٹک شاپ کدھر ہے. تو یہ ساری گائیڈنس میرے اسٹاف نے الحمدللہ ان کو پرووائڈ کی. سیفٹی کا پورا انتظام تھا. حیا پردے میں بچیاں آئیں, حیا پردے میں الحمدللہ گارڈز ہمارے ہر وقت چوکنے موجود رہتے تھے. تو یہ ساری یہ چیزیں تھیں کہ ہمیں وہ مشکل نہیں ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں نا جی کہ فارورڈ جو ہے مطلب کالج جو ہے یہ ایک روایات کا امین ہے. مطلب جو ہماری روایات ہیں, مطلب کیسے بچوں کو جو ہے تو ڈیل کیا جائے, کس طرح سے سب کو پروٹیکشن دی جائے, تو روایات کے امین ہے جی یہ ادارہ جو ہے. جو کامیابیاں نظر آ رہی ہیں ہر سال جو ہے یہ ادارہ جو ہے, اور یہ کالج سسٹم اور اسکول سسٹم یہ کامیابیاں سمیٹتے ہیں. تو اللہ پاک مزید آپ کو کامیابیاں دیں. اس کے ساتھ جو ہے تو ہم انیسہ سے پوچھیں گے, بیٹا یہ بتاؤ کہ مزید کیا ارادے ہیں, آگے چل کے کیا ارادہ ہے, کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کے؟ انسان ہوتا ہے نا, کوئی فیوچر پلان ہوتا ہے کہ میں نے مزید کیا پڑھنا ہے. میں نے جب فرسٹ ایئر میں پری میڈیکل لیا تھا تو آگے میرا ایم ڈی کیٹ میڈیکل کا ہی ارادہ تھا. اچھا. اور میرا آگے میڈیکل میں اسپیشلائزیشن کا انشاءاللہ ارادہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست, بہت اچھی بات ہے. پہلے سے ویژن کلیئر ہو تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے. آپ کا ایک آبجیکٹیو آپ کے ذہن میں ہو نا تو اس کو اچیو کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے. اور بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سوچا نہیں ہوتا تو وہ سوئچنگ کر رہے ہوتے ہیں کنٹینیوسلی, تو اس سے وہ بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ بتائیں کہ کیریئر بلڈنگ میں آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کتنا مطلب وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں, کس طرح ان کو ان کا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں, کیسے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ بچہ میڈیکل کے لیے اچھا ہے, یہ انجینئرنگ کے لیے اچھا ہے, یہ ٹیچنگ کے لیے اچھا ہے, مطلب کچھ اس حوالے سے بھی آپ کرتے ہیں؟ میڈم ایسا ہے کہ شروع سے وہ جو ایک ہمارا ایک ماحول سا بنا ہوا ہے نا کہ یا انجینئرنگ یا میڈیکل, وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں, لیکن ابھی بھی ہمارا جو علاقہ ہے یہ تھوڑا سا بیکورڈ ہے. ہم بہت سارے کام ہیں جو ہم اپنی بچیوں کو نہیں کرنے دے سکتے. چلیں اگر پیرنٹس کرنے دیتے ہیں تو جب بچیاں اگلے گھروں میں جاتی ہیں تو ان کو نہیں کرنے کے لیے دیا جاتا. لیکن اتنے ہورائزنز ابراڈ ہو چکے ہیں, ہمارے بچے, ہمارے خطے کے بچے اسپیشلی بچیاں یہ کیوں پیچھے رہیں؟ ہم ان کے لیے کریئر کاؤنسلنگ کے سیشنز تو ارینج کرتے رہتے ہی ہیں, لیکن ہم نے روبوٹکس کا فیلڈ پچھلے کئی سالوں سے یہ ہم نے متعارف کروایا ہوا ہے, جس میں بچے اے آئی, کوڈنگ, ڈیکوڈنگ, اس میں بچے انٹرسٹ لیتے ہیں. جس بچے کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے, وہ کرتا ہے. اور اس میں یہ کلب ہے, اس میں ہمارے ساتھ ہمارے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں. ہم انجینئرنگ یونیورسٹی سے بھی ہمارے مینٹورز آتے ہیں, وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ان کے پروجیکٹس بنتے ہیں. کمپٹیشن میں بھی جاتے ہیں یہ بچے, اور اگر کمپٹیشن میں نہیں بھی جاتے اس سے بچوں کے کانسیپٹس اتنے کلیئر ہوتے ہیں. جیسے ابھی التفت قاضی ہے, اس کو بہت فائدہ ہوا کمپیوٹر سائنس میں, تو وہ اس بچی نے پوزیشن لے لی. تاکہ یہ پھر ہمارے بچے اے آئی کا دور ہے اس طرف جاتے ہیں. اس میں کوئی یہ قید نہیں ہے کہ جی صرف انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس والا بچہ ہی روبوٹکس کلب میں آئے گا. پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں اس میں, اور اس لیے کہ اب اے آئی تو ہر فیلڈ میں آ گئی, آپ کے اور ہمارے فیلڈ میں بھی کتنی زیادہ آ گئی, تو بچوں کو اس سے بھی بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. ابھی بھی جو لاسٹ ایئر کے گریجویٹس ہیں ہمارے پاس ہے جنہوں نے ایف ایس سی کی ہے, میں دیکھ رہی تھی پری میڈیکل والے بچے جو ہیں انجینئرنگ یونیورسٹیز میں انہوں نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے, اے آئی میں, سائبر سیکیورٹی میں, ڈیٹا بیسڈ جو انالیسس وغیرہ ہے, ان فیلڈس میں انہوں نے لیا ہوا ہے. کہ ان کو ایک پلیٹ فارم, ان کو ہم نے تھوڑا سا آئیڈیا دے دیا کہ آگے دنیا میں یہ بھی کچھ ہے, اسکائی از دا لمٹ, آپ اس کو ایکسپلور کریں. اسی طرح سے جو مختلف کریئر کاؤنسلنگ کے سیمینارز ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیز سے آتے ہیں, پاکستان کے دوسرے شہروں سے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں. الحمدللہ اس میں بھی میں تو بہت خوش ہوتی ہوں کہ اتنا نام ہے کہ ہمیں کراچی, لاہور, میاں والی سے لوگ اپروچ کر رہے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے جی, آپ اب معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا جی, اور اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں, جس کے ذریعے جو ہے تو لوگ اپنی منزلوں کی راہ تلاش کر رہے ہیں. اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے؟ میں ڈسٹرکٹ کرک سے تعلق رکھتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آپ کا تعلق کرک سے ہے, تو کرک میں کیا وجہ ہے کہ کرک میں لٹریسی ریٹ اتنا زیادہ ہے؟ مجھے تو پتہ چلا کہ 99.9% جو ہے تو وہاں پہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ بیرن علاقہ ہے, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پتھر ہیں, اور اس طرح سے آپ لوگ تو پشاور میں ہی رہتے ہیں نا, تو کیا وجہ ہے کہ آپ کیا محسوس کرتی ہیں بینگ اے مطلب اسٹوڈنٹ نا؟
میں یہ کہوں گی کہ وہاں کے لوگ کی مینٹلٹی میں بہت چینج ہو گئی ہے اب پہلے سے نا. ان میں لائک گرلز ایجوکیشن بھی ہے تو وہ گرلز ایجوکیشن کو بھی اب وہ کر رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں. ان کے مطلب کوئی ان میں وہ نہیں ہے کہ پابندیاں نہیں ہے کہ گرلز, وہاں پہ یہ ہے کہ ایک کمپٹیشن وہاں پہ بہت زیادہ ہے. وہاں پہ کمپٹیشن پہ بھی لوگ پڑھ رہے ہیں نا, لائک کمپٹیشن کے بیسس پر بھی. تو یہ ہے کہ وہاں پہ اس وجہ سے لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے. اور یہ ہے کہ ہر کوئی کسی دوسرے کو فالو بھی کرتا ہے, ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ان میں ہے کچھ سیکھنے کا نا, وہاں کے لوگوں میں یہ ہے کہ ان میں کریٹیوٹی بہت زیادہ ہے, بالکل اور کچھ نیا سیکھنے کا, تو اس وجہ سے وہ ایجوکیشن کو برا نہیں مانتے. ان کے جینز میں کر کے لوگ جو ہے نا, ان کے جینز میں یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن کے بغیر نہیں رہ سکتے, اور بہت مطلب ہے کہ کافی آگے جاتے ہیں. اچھا, اپنے پیرنٹس میں سے آپ بتائیں کہ والد صاحب سے یا والدہ صاحبہ سے کس سے زیادہ متاثر ہیں, اور کس نے آپ کی جو ہے تو گھر میں, ایک تو ہے نا کہ آپ کی تربیت ہوتی ہے کالج میں, اور گھر میں کس نے زیادہ اچھی تربیت کی, اور آپ کا جو یہ ایجوکیشنل جو کریئر ہے اس کے اندر جو ہے تو آپ کو کس نے زیادہ پروموٹ کیا؟ میرے دونوں پیرنٹس نے مجھے بہت پروموٹ کیا. میرے فادر نے اوبیسلی وہ جاب کرتے ہیں, تو فائنینشلی اگر مجھے کسی بھی بک کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے لائک کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کہا, مطلب فائنینشلی انہوں نے سپورٹ کیا. اور میری مدر جو ہے وہ بہت کوآپریٹیو ہے, انہوں نے لائک وہ میرے فوڈ کا خیال رکھتی ہے بہت زیادہ. اچھا. اور انہوں نے لائک میرے نیند کا, اور یہ جو گھر میں ایسا انوائرمنٹ انہوں نے مجھے دیا ہے کہ میں آج اس قابل ہوں کہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوں. اور میں کہتی ہوں کہ میری مدر اور فادر دونوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. یقیناً فادر نے اگر باہر رہ کر کیا ہے تو میری مدر نے گھر میں رہ کر. صحیح, کیا بات. اور ان کے فادر کی ایک بڑی اچھی بات ہے, جب اس کو ایڈمیشن کروانے کے لیے لائے تو انہوں نے کہا میری بچی آج سے آپ کی, اور میں نے ان کی, میں نے کہا بالکل میری بچی ہے. تو وہ جو ایگزام ہوا, کچھ بھی ہوا, نے کہا ایگزام ہے, اچھا بالکل میڈم بالکل. تو بہت اس کے ساتھ ہمیشہ. اچھا. نہیں, اور یہ ضروری بھی ہے میم, میں یہی آپ سے پوچھنا بھی چاہی تھی کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز میں بچوں کو ڈال دیتے ہیں تو وہ بے غم ہو جاتے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس ہماری ٹینشن اب اتر گئی ہے. اور اکثر والدین میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ جو ہیں تو مطلب وہ اپنے بچوں کو کسی اسکول میں ڈالتے ہیں, فالو اپ کرتے رہتے ہیں ٹیچر کے ساتھ, وہ مطلب ان کنیکشن رہتے ہیں, پوچھتے ہیں میرا بچہ کس میں ویک ہے کیا. تو مطلب یہ چیزیں جو ہے تو آپ بتائیں کہ یہ کتنا امپیکٹ ڈالتی ہیں بچے کی اوور آل. ضروری ہے, اگر ہم سے کوئی فادر یا مدر رابطہ نہیں کرتے, ہم خود کر لیتے ہیں. دن میں مسلسل ہمارا رابطہ رہتا ہے. آپ کی اگر شارٹیج ہو رہی ہے, آپ 2 سے تیسرے دن آپ نے چھٹی کر لی ہے, کیوں کر لی ہے, ہم فٹافٹ فون گھما کے لیٹرز لکھ کے ہم ان کو, اس لیے کہ دیکھیں رزق حلال کمانا بڑا مشکل ہے. والدین ہم اپنی بیٹیوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں, ہم پہ بھروسہ کر رہے ہیں, ہم خیانت نہیں کر سکتے, ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. کچھ سسٹمز ایسے بھی ہوتے ہیں جو سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں, ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ سکھایا ہی نہیں, انہوں نے کہا نہیں یہ ایسا نہیں کرنا ہے. یہ بالکل ٹرو پکچر پیرنٹس کو دینی ہے تاکہ اگر کوئی بات ہے تو بہتری کی گنجائش. میم بہت شکریہ جی. اور میں یہ ناظرین کو بتاتا جاؤں جی کہ میم صوبیہ سلیم صاحبہ جو ہیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے تو اچھی جو ہے تو ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت اچھی ٹیچر بھی ہیں, اور بہت اچھی رہنما ہیں. مزید جو ہے تو آپ جو ہے تو بچے کے حوالے سے بھی کہیں اور اجازت بھی لیں. میں یقیناً اجازت لوں گی, لیکن میڈم سے ایک چھوٹا سا میسیج لیں گے. میڈم آپ بتائیے گا, کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے فیمیل ایجوکیشن پہ بہت کام کری, اور ہم بھی چاہتے ہیں ویمن امپاورمنٹ ہو, تو کوئی چھوٹا سا خوبصورت سا میسیج ہمارے اس پار بیٹھے ہوئے لوگوں کے. دیکھیے جب تک لائف میں ڈسپلن نہیں آئے گا نا, تب تک کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ زندگی کا تجربہ ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کے شکر گزار نہیں ہیں, آپ اپنے اساتذہ کے شکر گزار نہیں ہیں, اور ادب نہیں کرتے, تو پھر خوش نصیبی بڑی دور رہ جاتی ہے. کیا بات ہے, بڑی مہربانی, شکریہ میڈم, بہت ہم مشکور ہیں آپ آئے. بیٹا آپ کے بھی بہت مشکور ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت مبارکباد ہماری طرف سے. اللہ پاک اسی طرح آپ کو کامیاب و کامران رکھے. اور ویورز, جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے تو وہ بہت لمیٹیڈ ہے, باتیں بہت سی ہیں, چیزیں بہت سی ہیں, پرسنالٹیز بڑی خوبصورت ہے, لیکن کیونکہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہم جتنا پوچھ سکے, جتنا کوشش کر سکے, اتنا آپ کے سامنے لے کے آئے. اور اس محبت کے ساتھ, اس میسیج کے ساتھ کہ اپنے بچوں پہ جب بھی انویسٹ کریں تو بیٹی اور بیٹے میں فرق نہ کریں, بلکہ دونوں کو ایک جیسا جو ہے تو وہ آپ جو ہے تو ایٹماسفیئر دے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے. اس پیغام کے ساتھ مجھے سیرش منور بخاری کو اور اجازت دے. بشرطِ زندگی پھر ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ.